السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا گھنا سایہ ہم لوگوں کے اوپر ہمیشہ بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے قصور سے۔ وہ جس خاتون نے میرے ساتھ کہانی شیئر کی ہے وہ اپنا نیم آن ایئر نہیں بتانا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کا خوفناک واقعات کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ بہت زیادہ عذاب زدہ ہے، ادھر بہت زیادہ جنات کے واقعات پیش آتے ہیں۔ نہ تو وہ گھر ہم لوگوں کی جان چھوڑتا ہے اور نہ ہی ہم اس گھر سے نکل سکتے ہیں۔ یہ سٹوری جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، پہلے بھی ایک میری لسنر ہیں جنہوں نے گڑیا، جن کا میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، انہوں نے بھی سیم ایک یہی بات کی تھی، اور انہوں نے بھی ایک یہی سیم بات کی ہے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اس گھر میں ہم میاں بیوی کی اتنی زیادہ ناچاکی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور پھر اللہ پاک سے دعائیں کر کے بہت مشکل سے میں اپنے ہسبینڈ کو اپنے پاس واپس لے کر آئی۔ گو کہ میرے ہسبینڈ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، لیکن ایک دفعہ میری زندگی دھرم بھرم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں بہت تکلیف کے اور پریشانی کے دن گزار رہی ہوں۔ یہ جو گھر ہے یہ میری ساس کا گھر تھا، اور ادھر ہی یعنی کہ میری شادی ہو کر آنی تھی، میرے ہسبینڈ بھی ادھر ہی رہتے تھے، تو بہت کوششیں کرتی تھی میری ساسو ماں بھی کہ یہ جو گھر ہے یہ سیل ہو جائے، لیکن یہ گھر بکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات کا سلسلے ہوتے رہتے ہیں۔ واقعات کچھ اس طرح کہ ایک تو ہم لوگوں کے گھر میں باقاعدہ چہل پہل کی آوازیں آتی ہیں جب ہم لوگ بالکل اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ باہر جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ سیم سمٹمز جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتائی تھی، جو سینڈریلا نے سٹوری شیئر کی تھی، ایک تو اس طرح کا بہت واقعہ ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ کہتی ہیں ہمارے سارے گھر میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، سارا گھر عذاب زدہ ہے، لیکن جو ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم ہے ادھر بہت زیادہ جنات ہیں۔ لیکن کیونکہ گھر سارا یوز میں ہے، گرمیوں میں ہم لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں ہی سویا کرتے ہیں سب، یعنی کہ میں، میرے ہسبینڈ اور میرے بچے۔ ادھر ہم لوگوں نے اے سی بھی لگایا ہوا ہے اور کولر وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے، جب لائٹ چلی جائے تو کولر آن ہو جاتا ہے UPS پہ۔ تو میں اپنی جو میری بیٹی تھی اس کو میں نے نہلایا، اور نہلا کر، میری بیٹی کی ایج 6 سے 7 سال ہے، اس کو نہلا کر میں نے ڈرائنگ روم میں لٹایا، اس کے اوپر ایک میں نے چھوٹا سا بلینکٹ کر دیا، اور خود میں تھوڑا سا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گئی، تو ویسے ہی تھوڑی دیر کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں بچی کو بالکل اکیلا چھوڑ آئی ہوں، آج اس کے بہن بھائی بھی اس کے پاس نہیں ہیں، بچے ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، اور وہ اکیلی روم میں سو رہی ہے۔ میں جا کر اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے، کیونکہ جیسے جنات ہیں ادھر کوئی شرارت نہ کر دیں۔ تو جیسے ہی میں اندر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی کے اوپر کسی نے رضائی دی ہوئی ہے، جبکہ میں تو اس کے اوپر بلینکٹ دے کر آئی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور جو اس کے اوپر رضائی دی ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورتی سے دی ہوئی تھی، اس کا فیس صرف باہر تھا، اور اس کا ساری جو باڈی تھی وہ اس غلاف سے ڈھانپ دی تھی۔ میں نے سارے گھر والوں سے پوچھا، اپنی جٹھانی سے پوچھا، سب سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری بیٹی کے اوپر جا کر غلاف دیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو اندر گئے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ سو رہی ہے۔ تو میں نے سب کو کہا کہ آپ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کسی نے بڑی خوبصورتی سے اس بچی کے اوپر غلاف دیا ہوا ہے۔ خیر میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی کہ کہیں وہ میری بچی کو نقصان نہ دے دیں۔ خیر میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی غیر موجودگی میں اور اس کے اپنے بڑے بچوں کی غیر موجودگی میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اس روم میں اکیلے نہیں کبھی بھی سونے دیا۔ پھر اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا بنا کر رکھتے ہیں تو کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہم لوگوں نے چکن پلاؤ بنایا، اور میں کچن میں کھانا بنا کر ابھی باہر ہی نکلی تھی، تو جیسے ہی سارے گھر والے اکٹھے ہوئے، ان کو کھانا دینا تھا، کھانا میں نے دینے کے لیے جا کر ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ سارے رائس ختم ہو چکے تھے، وہ جو پتیلا تھا وہ بالکل خالی تھا۔ میں اتنی زیادہ حیران ہوئی کہ یہ کیا، میں نے سارے گھر والوں کو بتایا، سارے گھر والے آئے، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کوئی بھی کھانے کے بھی نزدیک نہیں گیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ اور میری جو جٹھانی ہے وہ بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، میری دیورانی بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، ابھی ہم سب لوگ کمبائن ہی رہتے ہیں۔
تو ساروں کو جو ہسبینڈ تھے انہوں نے آ کر کھانا کھانا تھا، اس لیے ہم سب لوگ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ اکثر روٹیاں بنا کر رکھتے ہیں تو روٹیاں غائب ہو جاتی ہیں، اکثر سالن غائب ہو جاتا ہے، فریج میں سے فروٹ غائب ہو جاتا ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی ہم اس گھر کو سیل کرنے کا نام لیتے ہیں تو میرے ہسبینڈ کو اور ان کے بھائیوں کو ان کے بزنس میں اتنا لاس ہوتا ہے، اتنا لاس ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسرے گھر میں جانے بنانے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے کسی اور گھر میں۔ یہ جو مخلوق ہے یہ ہمیں یہاں سے جانے بھی نہیں دیتی، اور بہت زیادہ جو ہیں کاروبار کے مسائل وہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ میاں بیوی کی بہت نا اتفاقی ہے، بہت زیادہ، میری بھی اور میری جٹھانی اور دیورانی کی بھی بہت زیادہ لڑائی رہتی ہے۔ بہت سے عاملوں کو ہم نے گھر بلایا اور ان کو یہ چیک کروایا، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت پاورفل ہیں، تو آپ کسی بڑے عامل سے رابطہ کریں۔ لیکن جس سے بھی رابطہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی بڑے عامل سے رابطہ کریں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کا جو چھت ہے، چھت پہ بھی 3 روم ہیں جو کہ بالکل یوز میں نہیں ہیں۔ ان رومز میں یوں لگتا ہے باقاعدہ جیسے اوپر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی فیملی رہتی ہے، رات کو بھی چلتے ہیں، دن کو بھی چلنے کی، چھت پہ ایسے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں باقاعدہ، اور اوپر سے جو پانی کی ٹیپ ہے وہ کھول دی جاتی ہیں، ہم جا کر بند کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھول دی جاتی ہیں، پھر خود بند ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم لوگوں کا وہ ڈرائنگ روم ہے، اس ڈرائنگ روم کو اکثر اندر سے لاک لگ جاتا ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے بہت پرانے دور کا بنا ہوا ہے، بہت پرانے دور کا بنا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کے دروازے کو لاک نہیں لگتے۔ وہ جو پرانے زمانے میں چٹکیاں، کنڈیاں وغیرہ جن کو ہم کہتے ہیں لوہے کی، وہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ لگ جاتی ہیں۔ اکثر ڈرائنگ روم اندر سے لاک ہو جاتا ہے، ہم لوگ بہت کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو دروازہ خود بخود کھلا ہوتا ہے اور اندر سے لاک بھی کھل جاتا ہے، اور کبھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں واش روم میں گئی ہوئی تھی نہانے کے لیے، میں نے اتنی کوشش کی اس چٹنی کو کھولنے کی، لیکن چٹنی کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میرا سانس بند ہونے کو ہے، میرا بی پی لیول اتنا لو ہو گیا، اتنا لو ہو گیا کہ میں بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازے کو نوک کرنا شروع کر دیا، تو میرے گھر والوں نے بلا کر اس دروازے کو توڑا، اور توڑ کر مجھے باہر نکالا گیا۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اکثر۔ وہ شرارتیں، زیادہ تر وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ شیطانی قسم کے جنات ہیں جو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خیر خیریت سے اس گھر سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ اب ہم اس گھر سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ میری زندگی میں واپس آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم لوگوں کے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور رزق کی کمی، تنگی اور اس طرح کے واقعات ہم لوگوں کے گھر میں آئے دن رہتے ہیں۔ بیماری رہتی ہے، تنگ کرتی ہیں وہ چیزیں بہت زیادہ۔ یہ واقعات کا سلسلہ ہے جو ہم لوگوں کے گھر میں ہمیشہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قصور سے ہمارے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ اسٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ اپنے ابو کے ایک بیسٹ فرینڈ کی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ابو کا ایک فرینڈ تھا جو کہ بچپن سے میرے ابو اور وہ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے ہی وہ پڑھے ہیں ہم لوگوں کا، یعنی کہ ابو کا اور ان کا گھر بھی ساتھ ساتھ تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ میرے ابو اور وہ جو میرے انکل ہیں، وہ جس اسکول میں پڑھتے تھے وہ اسکول بہت زیادہ عصیب زدہ تھا۔ وہاں پہ ایک کالی ڈائن کا بسیرا تھا۔ وہاں پہ لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ ایک لڑکی جو کہ کالے سیاہ کپڑوں میں ہوتی ہے اور سب کو نظر آتی ہے۔ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ابو کی اور میرے ابو کے فرینڈ کی اس اسکول میں پڑھنے کی باری آئی، تو اس سے پہلے اس اسکول کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ 1 سے 2 بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ تو میرے ابو اور میرے انکل جب اس اسکول میں گئے تو اکثر لڑکے اور بچے یہ کہتے تھے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ چلتے چلتے اچانک سے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد واش روم کی چھت پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ اکثر جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جب میرے ابو اور انکل اسکول میں تھے تو ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی ادھر ہی اسی واش روم کے اندر۔ تو سب اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی کالی ڈائن اس بچے کے سامنے آئی ہے، تو اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے، کیونکہ جب بچے کو نکالا گیا تھا تو اس کے نیک کے اوپر فنگرز کے نشان تھے، ایسے جیسے نیل پڑ جاتا ہے کسی چیز کا۔ اس بچے کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کا جو اسکول تھا، اس اسکول کے جو اوپر والے 3 رومز تھے، ادھر وہ چیز بہت زیادہ بسیرا رکھتی تھی۔ وہ ادھر کسی کو پڑھنے نہیں دیتی تھی، اسکول کو بہت زیادہ لاس ہو رہا تھا۔
تو جو ٹیچرز تھے وہ بالکل اسکول چھوڑنے کا نام نہیں رہے تھے. وہ ایک گورنمنٹ اسکول تھا. انہوں نے اوپر والے جو روم تھے ان کو بند کر دیا اور باقاعدہ سیڑھیوں کے آگے ایک ڈور لگا دیا کہ کوئی بھی بچہ بریک کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم اوپر نہ جا سکے. پھر نیچے بھی وہ کہتی تھی کہ 6 کلاس رومز بنے ہوئے تھے. کلاس رومز کافی بڑے تھے. میرے ابو اور میرے انکل بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو اچانک سے دوپہر کا ٹائم تھا. میرے ابو اور انکل نے ان کی نا تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تو میرے ابو اور انکل ہر ٹائم ساتھ ہی رہتے تھے. انہوں نے ٹیچر سے کہا کہ میں واش روم میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ میرے دوست کو بھیجیں کہ میری کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں تھوڑی دیر باہر بیٹھنا چاہتا ہوں. تو ابو اور انکل جیسے ہی باہر آئے, دوپہر کا ٹائم تھا, چھٹی ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی, وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں سے ایک بہت بھیانک عورت, ایک لڑکی سیڑھیوں سے نیچے اتری ہے اور اس کی آنکھوں, اس کے جو ماتھے پہ 4 آنکھیں ہیں اور آنکھوں میں سے بہت زیادہ لائٹ نکل رہی ہے. جیسے میرے ابو نے اور میرے انکل نے اس عورت کو دیکھا اور اس کا چہرہ اتنا وحشتناک تھا, اتنا خوفناک تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر بھاگ گئے. چوکیدار ان کو پکڑتا رہ گیا, لیکن میرے ابو کو اور انکل کو ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ جیسے ہی بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو دونوں بے ہوش ہو گئے. ابو کہتے ہیں جب ہوش آئی تو ہم نے یہ واقعہ سب کو بتایا. ہم لوگوں نے یہ باقاعدہ اس ٹائم جو ادھر انتظامیہ تھے جو اسکول کی دیکھ بھال کرتے تھے, ہم نے ان سے یہ اپیل کی کہ یہ اسکول بہت زیادہ وحشتناک ہے, اس کو بند کر دینا چاہیے. اسکول کے ٹیچرز اکثر اس چیز کی یہ بتاتے تھے کہ وہ جو غیر مرئی مخلوق ہے, وہ جو عورت ہے, وہ اکثر ٹیچرز کے سامنے بھی آتی تھی تو دیکھتے دیکھتے اس کی ہائٹ بہت لمبی ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی وہ غائب ہو جاتی تھی. اس کو دیکھ لینا ہی کسی انسان کے لیے موت سے کم نہیں تھا, کیونکہ وہ بہت خوفناک تھی اور وہ کسی ٹائم بھی کسی کے سامنے آ جاتی تھی. اسکول کی تعداد اتنی کم رہ گئی, 2 3 بچوں کی ڈیتھ کے بعد اسکول کی تعداد بہت کم رہ گئی. میرے ابو اور میرے انکل نے بھی اس اسکول کو چھوڑ دیا, لیکن میرے انکل پہ بچپن سے ہی وہ جو اسکول کی چیز تھی اس کا اثر ہو گیا تھا. اکثر میرے انکل کو دورے پڑنے لگ جاتے تھے جب سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا, کیونکہ پہلی نظر میرے انکل کی اس چیز پہ پڑی تھی. ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی. تو اسکول جو تھا اس کو تعداد کم ہونے کی وجہ سے اسکول کو بند کر دیا گیا. تو جیسے اسکول پرانے ہو جاتے ہیں, ابینڈڈ ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو جاتے ہیں, تو بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی ایک دیوار گر گئی. اکثر لوگ رات کے ٹائم جب اسکول کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ عورت باقاعدہ اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے باہر آ جاتی تھی اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتی تھی, متوجہ کرتی تھی. سب لوگ تو جانتے تھے کہ اسکول میں کالی ڈائن کا بسیرا ہے. وہ جو لڑکی تھی وہ ہمیشہ کالے لباس میں رہتی تھی اور لوگوں کے سامنے بھی جب آتی تھی وہ کالے لباس میں ہوتی تھی, تو لوگ ڈر جاتے تھے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک آنٹی تھیں, وہ دوپہر کے ٹائم کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئیں. تو گرمیوں کا موسم تھا, ہر جگہ ویسے ہی دوپہر کے ٹائم سنسان ہو جاتی ہے, گرمیوں میں لوگ بہت کم نکلتے ہیں. تو وہ آنٹی اس اسکول کے قریب سے گزری, جیسے ہی وہ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت ہے جو کہ نارمل ہائٹ کی ہے, جیسے خواتین کی ہائٹ ہوتی ہے. تو ان کے دیکھتے دیکھتے اس کی ہائٹ اتنی لمبی ہو گئی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ آسمان کو چھو جائے گی. وہ آنٹی اونچا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور چیخیں مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں. انہوں نے پھر سب کو یہ واقعہ بتایا. سب کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہاں پہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. دوپہر کے ٹائم بھی اس اسکول کے پاس سے گزرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا, تو رات کے ٹائم تو پھر بہت مشکل تھا. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس جگہ سے موو کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ساری رات اسکول کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی جوان لڑکی کو بہت مارا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہی ہو. چیخنے کی آوازیں, رونے کی آوازیں اور عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں. اسکول کے اندر اتنی وحشت ہوتی تھی کہ رات کے ٹائم اس جگہ کا رخ بھی نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ سب جان چکے تھے کہ وہ اسکول ابینڈڈ ہے, اسیب زدہ ہے, وہاں پہ کسی کالی آفت کا بسیرا ہے جو کہ کسی کو چین سکون سے رہنے نہیں دیتی. کوئی بھی یہ محلے والا نہیں چاہتا تھا کہ ہم کسی عامل کو بلا کر اس کی جان بھی خطرے میں ڈالیں, کیونکہ وہ جو چیز تھی وہ بہت پاورفل تھی. ایسے ہی وہ چیز ادھر رہتی تھی. جب اسکول میں بچے پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ جب یہ واقعات ہوتے تھے تو ایک بچے نے یہ بتایا تھا کہ جیسے ہی میں واش روم کے اندر گیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ واش روم کا جو چھت ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ واش روم کی چھت سے نیچے کسی کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں, کسی انسان کی ٹانگیں. جیسے ہی میں نے غور سے دیکھا تو اچانک سے ان ٹانگوں کے اندر سے ایک بڑی خوفناک چہرے والی عورت نکلی. اس کو دیکھ کر وہ بچہ چیخنے لگا, چلانے لگا اور باہر آ گیا.
اسی وجہ سے انہی معاملات کی وجہ سے اسکول کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، میرے انکل کے اوپر اس چیز کا بسیرا ہو چکا تھا۔ میرے انکل کو اکثر دورے پڑتے تھے، وہ چیز انکل کو نظر آتی تھی۔ جن لوگوں کو بھی وہ نظر آتی ہو شاید ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہو۔ میرے انکل کافی بیمار رہتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی، انہوں نے پولیس میں ان کا ہو گیا، وہ جاب کرنے لگ گئے۔ 2014 میں میرے انکل کی ڈیتھ ہو گئی کار ایکسیڈنٹ میں۔ کہتے ہیں کہ انکل کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی بھی نیک پہ عجیب و غریب فنگرز کے نشان تھے، یعنی کہ وہ جو چیز تھی وہ ہمیشہ انکل کے اوپر حاوی رہتی تھی، ان کے پیچھے رہتی تھی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی میں اپنی کار کو چلاتا تھا، کہیں جاتا تھا، تو مجھے ایسے لگتا تھا نہ دیکھنے والی مخلوق کوئی چیز ہے میرے پیچھے۔ 2 سے 3 دفعہ کسی چیز نے، غائبی طاقت نے میری گاڑی کو الٹانے کی بھی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں انکل کو کیا ہوا، اور انکل کی 2014 میں کار ایکسیڈنٹ میں کس طرح کار کو کچھ بھی نہیں ہوا، انکل کے اوپر ایک خراش بھی نہیں آئی، بس کار الٹ گئی تھی، لیکن کار بالکل ٹھیک تھی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی انکل کے جسم پر کوئی خراش کا نشان تھا سوائے ان فنگرز کے جو ان کی نیک کے اوپر تھی۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ تھا، اس مسٹری کو آج تک کوئی بھی سلجھا نہیں سکا۔ تو ہم اپنے انکل سے بہت پیار کرتے تھے، اور میرے ابو بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کی ضرور دعا کریے گا، اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کرے، آمین۔ تو یہ سٹوری تھی سنڈریلا کی، جنہوں نے سندھ کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی ہے سنیل نے۔ سنیل کہتے ہیں کہ میں دلی کا رہنے والا ہوں، اور دلی ایک بہت بڑا شہر ہے انڈیا کا، قدیم بھی ہے اور پرانا بھی ہے اور بڑا بھی بہت ہے۔ ادھر چھوٹے لیولز پہ بھی بہت سے ہوٹلز ہیں اور بڑے لیول پہ بھی بہت سے ہوٹلز ہیں۔ جس ہوٹل کا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ہم لوگوں کے شہر میں ہی ایک ہوٹل ہے جو کہ بڑے پیمانے پر ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے۔ تو اس ہوٹل پہ کہتے ہیں کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ کافی لوگوں نے اکثر رات کے ٹائم ایک عورت کو ہوٹل کی چھت سے چھلانگ لگاتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، تو جیسے ہی نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے کوئی چیز نہیں گرتی۔ وہ ہوٹل اتنا ابینڈڈ ہو چکا ہے کہ اس ہوٹل میں لوگ جانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ جب لوگ اس ہوٹل میں جاتے تھے، رات رہتے تھے، تو لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ دروازوں کو لاک کر دیا جاتا تھا، اکثر لوگ واش روم میں جاتے تھے تو واش روم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور کوئی نہ اندیکھی مخلوق ایسے محسوس ہوتی تھی کمرے کے اندر، عجیب سی اسمیل آنے لگ جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں کو نظر بھی آتی تھی وہ کوئی عورت تھی جو کہ ادھر اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو روح تھی، بدروح تھی، وہ کہتے ہیں سنیل کے، وہ ادھر کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی ہے، اور وہ واقعی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ سنیل کہتے ہیں کہ میں رات کے ٹائم کسی کام کے سلسلے میں اپنی جاب پہ میں گیا ہوا تھا، اور کسی کام کے سلسلے میں نے ابھی، اور میرا کچھ کام تھا میرے اس کا آفس کا، میں کہیں جا رہا تھا، تو میرا اس ہوٹل کے آگے سے گزرنا ہوا، تو مجھے میرے موٹر سائیکل کے آگے یوں لگا جیسے کوئی وائٹ کلر کی کپڑا گرا ہے آگے میرے۔ واقعی کوئی کپڑا آگے گرا تھا اور اسی ہوٹل کے آگے تھا۔ میں جیسے ہی میں نے اس کپڑے کو کھولا تو اس کپڑے کے اندر ڈھیر سارا بلڈ لگا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہوٹل ہے جس میں جو کہ ابینڈڈ ہو چکا ہے، ویران ہو چکا ہے، اسی وجہ سے کہ وہاں پہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو میں وہاں سے فوراً اپنا موٹر سائیکل لے کر آ گیا، تو میرے پیچھے سے یہ آواز آئی کہ شکر کرو تم بچ گئے ہو، نہیں تو آج تمہاری جان چلی جانی تھی۔ اگر تم اس کپڑے کو اٹھا لیتے تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ تو سنیل کہتے ہیں میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک بڑی خوفناک عورت جو کہ بالکل نیوڈ تھی، ننگی تھی، بالکل برہنہ حالت میں تھی، اس کو دیکھ، اور وہ بہت خوفناک بھی تھی، اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ اسی ہوٹل کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوٹل والا وہ جو روڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ سنسان ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ اکثر اوقات یہ واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک مین روڈ ہے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو مین روڈ ہے وہ بہت زیادہ ابینڈڈ رہتا ہے، بہت کم وہاں سے ٹریفک گزرتی ہے، یعنی کہ باہر کے روڈز وہاں پہ جاتے ہیں، دوسرے سٹیز میں جانا ہو تو ان سٹیز کو وہ جو ہے وہ ہوٹل والا روڈ لگتا ہے۔ اس ہوٹل کی جو چھت ہے ادھر اس عورت کو اکثر لوگ دیکھتے ہیں، اور جب وہ چھلانگ لگاتی ہے تو نیچے کوئی چیز نہیں آتی، لیکن اوپر سے کسی عورت کو واضح چھلانگ لگاتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کی چیخنے کی بہت زیادہ آواز آتی ہے۔
عجیب و غریب اس ہوٹل میں پیرانارمل حرکات ہوتی ہیں جو کہ ابھی بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں. میں لیکن اس ہوٹل کا نام آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا. تو یہ ایک سٹوری تھی سنیل کی جو انہوں نے انڈیا دہلی سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز. اور سنڈیلا نے مجھے کمنٹ میں یہ بتایا کہ جو آپ کے ایک لسنر نے بلوچستان کے سے ریلیٹڈ گولوپور ایک دیو کا واقعہ بتایا ہے. تو بلوچستان میں میرے بہت سے ریلیٹیوز رہتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ بلوچستان میں واقعی اس جگہ پر جس جگہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں ادھر واقعی ایک گولوکور آئی تھنک اس کا نام تھا, ایک دیو کا بسیرا ہے جو کہ واقعی وہاں پہ قید ہے. اور رمضان میں واضح اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جب چلتا ہے غائبی طور پہ تو اس کی آوازیں آتی ہیں, لیکن وہ کسی کو بھی اب نقصان نہیں دیتا. وہ جن اللہ والوں نے اس کو قید کیا ہے کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کے علاوہ اس کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا. اور اس کی میں تصدیق کرتی ہوں, یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بلوچستان والی سائڈ پہ بہت زیادہ دیوؤں کا بسیرا ہے. جنات تو ایک جن چھوٹے ہوتے ہیں, چڑیلیں اور چیزیں ہوتی ہیں, دیو بہت پاورفل ہوتا ہے, یہ جنوں سے بڑا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت بخشی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سائڈوں پہ پہاڑی علاقے ہیں, چشمے ہیں بہت زیادہ, تو بہت زیادہ دیوؤں کا بسیرا ہے. اس لیے وہ جگہیں بہت زیادہ ہانٹیڈ ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ بھی ایک چھوٹی سی بات تھی جو سنڈیلا نے میرے ساتھ میسنجر پہ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈیلا آپ کی اس انفارمیشن کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی. جنہوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے, سبسکرائب نہیں کیا, تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اور جنہوں نے اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی, نیلم وائس آفیشیل یعنی کہ میرے جنات کی قصے کہانیوں کے چینل پہ ابھی تک جنہوں نے سٹوریز شیئر نہیں کی, ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں, اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ سب کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ سب کے لیے ایک اچھے انسان بنیں تاکہ لوگ آپ سے اچھا سیکھ سکیں, کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال اور اس کی اچھی باتیں ہی اس کے ساتھ جاتی ہیں. یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, اپنے والدین سے محبت کریں, پیار کریں اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں. یہ میرا اچھا میسج تھا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.